وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الراشدين المهديين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا ختيم الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. صدیق عکس حسن کمال محمد است، فاروق ذل جاہ و جلال محمد است، عثمان ضیاء شمع جمال محمد است، حیدر بہار باغ خصال محمد است. اسلام ما اطاعت خلفائے راشدین، ایمان ما محبت آل محمد است. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. حمد و صلوات کے بعد برادران اسلام، اسلامی کیلنڈر کا 11واں مہینہ ماہ ذی قعدہ گزر رہا ہے. اسے ذوالقعدہ بھی کہتے ہیں اور ذی قعدہ بھی. حرمت کے 4 مہینوں میں یہ ایک مہینہ ہے. حرمت سے مراد یہ ہے کہ ابتداً ان مہینوں میں 4 مہینے ہیں حرمت والے، جن میں جنگ کرنا منع تھی، حرام تھی. بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا، یہ حکم قائم نہیں رہا، حکم منسوخ ہو گیا. لیکن ان مہینوں کی جو فضیلت ہے وہ قائم ہے. یہ برکت والے مہینے ہیں، یہ شان والے مہینے. 3 مہینے مسلسل ہیں، ماہ ذی قعدہ، ذی الحج اور محرم، اور 1 مہینہ الگ سے ہے رجب. یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں اور خاص فضیلت والے. قرآن پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 40 راتوں کے لیے کوہ طور پہ بلایا. وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً. تو وہ 40 راتیں کون سی تھیں؟ دن بھی آپ نے وہاں گزارے ہیں، راتیں بھی وہاں گزاری، لیکن ذکر قرآن نے راتوں کا کیا ہے. 30 دن اس مہینے کے ذی قعدہ کے اور 10 دن اگلے مہینے کے. تو اس وجہ سے بھی یہ مہینہ خاص برکت والا مہینہ ہے کہ اس مہینے کی 30 راتیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پہ گزاری ہیں عبادت میں. اور پھر اگلا مہینہ جو ذی الحج ہے اس کی 10 راتیں بھی، پہلی 10 راتیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے گزاری کوہ طور پہ، اور پھر اللہ کریم نے آپ کو تورات عطا فرمائی.
دین کے احکامات عطا فرمائے۔ تو اس مناسبت سے بھی یہ مہینہ برکت والا مہینہ ہے۔ بعض بزرگوں نے فرمایا کہ جو اس مہینے میں رزق میں برکت مانگے، مشکلات کی آسانی یا ایمان پر خاتمہ، تو اللہ تعالیٰ ان دنوں کی برکت سے اسے دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائیاں عطا فرما دیتا ہے۔ ویسے تو پورا سال ہی یہ دعائیں کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے، لیکن بالخصوص اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے کشائش رزق اور مشکلات سے رہائی اور ایمان پر خاتمہ، اس مہینے میں کثرت سے یہ دعا کرتے رہنا چاہیے۔ صحاح ستہ کی ایک حدیث پاک ہے، ایک صحابی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نفلی روزے رکھنے کا شوق ہے، آپ مجھے اجازت دیں۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو رمضان کے فرض روزے ہیں ان کے علاوہ ہر مہینے میں کم از کم ایک روزہ رکھ لیا کرو۔ وہ صحابی عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں، آپ مجھے زیادہ کی اجازت دیں۔ حضور نے فرمایا رمضان کے علاوہ ہر مہینے میں 2 روزے رکھ لیا کرو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں، فرمایا رمضان کے علاوہ ہر مہینے میں 3 روزے رکھ لیا کرو۔ ویسے ہر مہینے میں 3 روزے رکھنا یہ حضور کی سنت بھی ہے، چاند کی 13، 14 اور 15 تاریخ کو۔ وہ صحابی عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حرمت والے 4 مہینوں میں، حضور نے پھر اپنی 3 انگشت مبارک، اپنے دست مبارک کی 3 مبارک انگلیاں وہ اکٹھی کر کے دکھائیں اور فرمایا 3 کر کے حرمت والے مہینے میں روزے رکھا کرو۔ تو شارحین نے اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ حرمت والے مہینوں میں اگر تمہیں شوق ہے روزے رکھنے کا تو 3 روزے رکھو، پھر 3 دن ناغا کر لو۔ تو اس مہینے میں اگر زیادہ نہیں تو کم از کم کوئی 1 نفلی روزہ ہی رکھ لیں۔ آگے جو مہینہ آ رہا ہے ذی الحج، اس کا جو پہلا عشر ہے وہ تو سال کے افضل ترین دنوں میں سے ہے، ان میں تو 1 روزہ رکھنے پر 1 سال کے نفلی روزوں کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ تو ذی-قعد برکت والا مہینہ ہے، اس کی راتیں شان والی ہیں جو گزر رہی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں حرمت والے مہینے کی برکات عطا فرمائے۔ میں آپ احباب کے سامنے آج جد الانبیاء حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا ذکر مبارک کر رہا ہوں، کیونکہ آنے والے دنوں کو خاص نسبت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ۔ ویسے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خاص تعلق ہے اس امت کے ساتھ۔ ایک حدیث پاک میں تو میرے آقا کریم نے صحابہ کرام سے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، کہ قربانیاں کرنا تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو اس حدیث کی شرح میں بعض شارحین نے لکھا ہے کہ گویا امت مسلمہ کے روحانی باپ ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں معلومات یہ تو ہر مسلمان کو حاصل ہونا چاہیے، کیونکہ ہم ہر نماز میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں، اور جو درود پڑھتے ہیں اس درود کا نام کیا ہے؟ درود ابراہیم۔ اس میں بار بار حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے۔ تو اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں علم ہونا یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ ویسے بھی ذکر کرنے سے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے، اور محبت کی یہ شان ہے کہ المرء مع من احبہ،
آدمی دنیا میں جس سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن اسی کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام کو بھیجا، سب سے آخر میں میرے اور آپ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سید الانبیاء اور ختم نبوت کا تاج پہن کر تشریف لائے۔ حضور کے بعد فضیلت میں جو سب سے بلند مقام ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ قرآن پاک میں ایک سورت حضرت ابراہیم کے نام سے منسوب ہے، سورہ ابراہیم، اور اس سورت کے علاوہ متعدد سورتوں میں نام لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر مبارک کیا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں ہیں۔ حضرت نوح اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ان دونوں نبیوں کے درمیان 9 واسطے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد 9 پشتیں گزری، 10ویں پشت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے 2300 سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کتنا عرصہ گزر چکا ہے آپ کی ولادت کو؟ 2000 سال گزر چکے ہیں، اب 2020 جا رہا ہے۔ تو یہ جو گنتی ہم کر رہے ہیں نا، 2018 2019 2020، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تاریخ ولادت سے گنتی شروع ہوئی۔ یہ جو کیلنڈر ہے عیسوی، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے شروع ہوتا ہے۔ 2020 سال ہو گئے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کو، اور 2300 سال پہلے حضرت ابراہیم کی ولادت ہوئی تھی۔ تو اب کتنا عرصہ گزر گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو؟ 4300 سال، یعنی تقریباً آج سے 4500 سال پہلے عراق کے شہر ار میں حضرت ابراہیم کی ولادت ہوئی۔ ہمیں تو 400 سال پہلے اپنے باپ دادا کا نام نہیں پتا، 400 سال پہلے۔ اور دوسری طرف اللہ جن کا ذکر باقی رکھتا ہے، 4500 سال گزر چکے ہیں، روزانہ حضرت ابراہیم کا ذکر ہو رہا۔ اللہ جس کے ذکر کو باقی رکھتا ہے، ہزاروں سال گزر جائیں، زبانیں اس ہستی کا ذکر کرتی رہتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حلیے میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام میرے مشابہ ہیں، حتیٰ کہ کعبہ شریف کے سامنے جو پتھر مبارک پڑا ہوا ہے مقام ابراہیم، جس پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدمین کے نشان ہیں، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم کا نشان لگے تو وہ بھی ہو بہو اسی طرح ہے۔ اس پر بھی روایات موجود ہیں، میں اس طرف نہیں جا رہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کریم نے بڑی شانیں عطا فرمائیں۔ قرآن پاک میں اللہ کریم نے آپ کے مختلف نام بیان کیے ہیں۔ ذاتی نام تو آپ کا ابراہیم ہے، لیکن آپ کے صفاتی نام، بڑا مشہور نام ہے خلیل اللہ، اللہ کے گہرے دوست۔ کس کے دوست ہیں؟ تو اب ان کا ذکر کرنا تو بڑی احتیاط کے ساتھ کرنا، یہ دھیان رکھنا خلیل کس کے ہیں۔ دوسرا آپ کا مشہور نام ہے امام الناس۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چند باتوں میں آزمایا، آپ کامیاب ہوئے تو اللہ کریم نے فرمایا انی جاعلک للناس، قال انی جاعلک للناس اماما، ہم آپ کو امام بنا رہے ہیں، پیشوا بنا رہے ہیں انسانیت۔ تو اس آیت کی روشنی میں ہے کہ آپ کا لقب ہے امام الناس، پیشوائے انسانیت۔ تیسرا مشہور لقب ہے آپ کا جد الانبیاء، نبیوں کے دادے۔ جس کے گھر ایک بیٹا حافظ بن جائے نا وہ بڑا خوش نصیب ہے، تو جس کی پشت سے ہزاروں نبی پیدا ہوئے ہوں۔
اس وقت دنیا میں جو 3 بڑے مذاہب ہیں، اسلام، یہودیت، عیسائیت، تینوں حضرت ابراہیم کا نام ادب سے لیتے ہیں۔ ہمارے آقا کریم کا شجرہ نسب حضرت ابراہیم سے ملتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ بی بی مریم وہ بھی حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے ہے۔ حضرت عیسیٰ کے والد نہیں، لیکن والدہ بی بی مریم وہ حضرت جناب ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پشت سے اللہ نے جلیل القدر نبی پیدا کیے، آپ کے بیٹے اسحاق نبی، پوتے یعقوب نبی، پڑپوتے حضرت یوسف نبی۔ میں سوچتا ہوں وہ گھر کیسے سونے ہیں، باپ نبی، بیٹا نبی، پوتا نبی، پڑپوتا نبی۔ یہ شرف اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کو عطا فرمایا ہے، تو اس لیے آپ کو جد الانبیاء کہا جاتا ہے۔ 3 لقب ہو گئے، خلیل اللہ، امام الناس، جد الانبیاء، اور ایک لقب جو میں نے خطبہ میں آیت پڑھی ہے، سورہ مبارکہ النحل کی آیت نمبر 120، 21، 22، 3 آیتیں میں نے خطبے میں پڑھی ہیں۔ اس مقام پہ اللہ کریم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 9 شانیں بیان فرمائی۔ کیا شان ہے حضرت ابراہیم کی، اللہ سجا سجا کے ان کا ذکر کر رہا ہے، اللہ ان کی شانیں سنا رہا ہے، اللہ ان کی عظمت کردار کو بیان فرما رہا ہے۔ ان ابراہیم کان امتا، بے شک ابراہیم علیہ السلام امت ہیں۔ کیا ہیں فرد، ایک فرد ہے، لیکن ان کے صفاتی ناموں میں سے نام ہے امت۔ یہ سورہ نحل کی آیت نمبر 120، ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ، بے شک ابراہیم امت ہیں۔ تو آپ کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام امت۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ کسی پوری امت کے اندر جو خوبیاں ہوتی ہیں وہ ساری خوبیاں اکیلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اندر۔ ویسے امت میں ہر فرد عالم نہیں ہوتا، ہر فرد زاہد نہیں ہوتا، ہر فرد محدث نہیں ہوتا، ہر خوبی ہر فرد میں نہیں ہوتی۔ کوئی عالم ہوتا ہے، کوئی عابد ہوتا ہے، کوئی زاہد ہوتا ہے، کوئی محدث ہوتا ہے، کوئی فقیہ ہوتا ہے۔ خوبیاں تقسیم ہو گئیں امت کے اندر۔ کوئی بڑا بہادر ہے، میدان جنگ میں کردار ادا کرتا ہے، کوئی ممبر پہ کردار ادا کر ہے، خوبیاں تقسیم ہو گئیں، لیکن وہ ساری خوبیاں جو کسی ایک امت میں ہوتی ہیں اللہ نے اکیلے حضرت ابراہیم کے وجود میں رکھ دی۔ اور بعد نے کہا جو کام ایک امت کرتی ہے وہ کام اکیلے حضرت ابراہیم نے سر انجام دیا۔ اور بعد نے کہا کہ امت سے مراد یہاں ہے پیشوا۔ یہ جو آپ کا نام آیا ہے امت، اس کا مطلب ہے پیشوا، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پیشوا ہیں۔ ان ابراہیم امتا قانتا للہ، قانت ہیں۔ یہ بھی قرآن نے آپ کا نام ذکر کیا۔ قانت کسے کہتے ہیں؟ لفظی معنی ہے فرما بردار، اطاعت گزار۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ عرب لوگ صحرا میں سفر کرتے تو لمبے فاصلے تک کوئی کنواں نہیں، دریا نہیں، پانی کا کوئی انتظام نہیں، تو صحرائی علاقے میں عرب لوگ مشکیزے میں پانی بھر کے اپنے ساتھ لے جاتے تھے، جہاں ضرورت ہو مشکیزے سے پانی لے کے استعمال کر لیتے تھے۔ مشکیزہ پانی سے بھرا ہے، اس کا منہ ٹائٹ کر کے باندھا ہے، اس کو سواری کے اوپر رکھ دیا ہے، سواری دوڑ رہی ہے، مشکیزہ اچھل رہا ہے، لیکن پانی کا ایک قطرہ بھی باہر نہیں گرتا۔ وہ مشکیزہ جو سواری کے ساتھ اچھل تو رہا ہے لیکن اپنے اندر موجود پانی کو ضائع نہیں ہونے دیتا، اسے عرب لوگ کہتے تھے سقاء کنیت۔ وہ جو اپنے اندر موجود سرمائے کو ضائع نہ ہونے دے۔ تو پھر اسی سے اہل عرب نے لفظ نکالا رجل قانت، وہ آدمی جو اپنی زندگی، اپنی صلاحیتیں، اپنے وقت کو ضائع نہیں ہونے دیتا، وہ جو اپنے آپ کو بچا کے رکھتا ہے۔
وہ جس نے اپنے آپ کو ضائع ہونے سے بچا لیا وہ رجل قانت. کس نے بچایا ضائع ہونے سے؟ جس نے زندگی کا مقصد حاصل کر لیا. یعنی جس مقصد کے لیے زندگی دی گئی تھی اس نے وہ مقصد حاصل کر لیا تو اپنے آپ کو ضائع ہونے سے بچا لیا. اگر وہ مقصد نہیں حاصل کیا جس مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا گیا ہے تو پھر اس نے زندگی ضائع کر دی. رجل قانت، جسے بچانے کی فکر ہے، جو اپنے وقت کو اپنی صلاحیتوں کو ضائع نہیں ہونے دیتا، وہ ہے رجل قانت. اور قانتاً للہ یہاں آیا، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے حکم کے آگے ہمہ وقت جھکے ہوئے ہیں، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا ہے، اللہ کے ہر حکم پہ سر تسلیم خم ہے. اللہ فرماتا ہے جوان بیٹے کی گردن پہ چھری رکھو، اپنی محبت کو نہیں دیکھ رہے، اللہ کے حکم کو دیکھ رہے. وطن چھوڑنے کا حکم، وطن چھوڑ دیا. اولاد قربان کرنے کا حکم، اولاد کی گردن پہ چھری رکھ دی. مال قربان کرنے کا موقع آیا، تسبیح سننے کے لیے اپنی ساری بکریاں تسبیح پڑھنے والوں کو دے دی. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ذات سے بڑھ کے اپنے رب سے محبت کی ہے جس نے زندگی عطا کی. یہ جو آپ کو زندگی ملی ہے یہ عطا کس کی ہے؟ چند لوگ ہی بولے ہیں. جس کی عطا ہے اس کا نام، اس کو تو تسلیم کر لیں. جو زندگی آپ گزار رہے ہیں یہ کس کی عطا ہے؟ یہ اللہ کی عطا. وہ عطا نہ کرتا میں سانس نہ لے سکتا. میری زندگی چل رہی ہے تو اس کی عطا سے ہی چل رہی. تخلیق بھی اسی نے کیا ہے اور زندگی کا نظام چل بھی اسی کے حکم سے رہا ہے. قانتاً للہ، وہ جس نے زندگی عطا کی زندگی اسی کے نام کر دی. ابراہیم علیہ السلام کون ہے؟ زندگی عطا کرنے والے کے نام زندگی لگا دی. آج ہمارے مقاصد ہیں، خواہشات ہیں، میں یہ چاہتا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں، میری یہ خواہش ہے، مجھے فلاں منصب ملے، مجھے فلاں شے ملے. ہماری خواہشیں ہیں. ابراہیم علیہ السلام کون ہے؟ زندگی دینے والے کے نام زندگی کر دی. قانتاً للہ، اطاعت گزار. اور قانت کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے جنہیں اپنے آپ کو بچانے کی فکر ہو اور نسل انسانیت کو بچانے کی فکر ہو اسے قانت کہتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام وہ ہیں جنہیں فکر تھی دوسروں کو بچانے کی. آگے فرمایا حنیفہ، ہر غیر سے منہ پھیر کے رب کی طرف یکسو ہونے والے. ہم یکسو نہیں ہوتے اس وجہ سے، ہمارے منتشر ذہنوں کی وجہ سے، بکھرے ہوئے خیالات کی وجہ سے ہماری شخصیتوں میں استقامت کا رنگ نہیں نظر آتا. استقامت کا رنگ چڑھانے کے لیے یکسو ہونا ضروری. آج جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں لوگوں کے ذہن بکھرے ہوئے، منتشر خیال، یکسو نہیں ہے. اس وجہ سے شخصیت کا کوئی رنگ پختہ نہیں ہوتا. حنیفہ، ہر غیر سے منہ پھیر کے رب کی طرف یکسو ہونے والے. نماز کے دوران آپ پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، پروردگار سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام نازل کیا. یہاں صورت مکمل ہو گئی، صورت ختم ہو گئی؟ نہیں. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ وہ جن پر غضب ہوا ہے اور نہ گمراہ. یعنی جب تک آپ گمراہوں سے علیحدگی نہیں اختیار کرتے انعام یافتہ بندوں میں شامل نہیں ہو سکتے. انعام یافتہ بندوں میں شامل ہونے کے لیے الحب للہ والبغض للہ، محبت بھی اللہ کے لیے، دشمنی بھی اللہ کے لیے. جب تک اللہ کے دشمنوں کے ساتھ دل میں دشمنی نہ ہو اور ان کے ساتھ دل میں انس و محبت ہو، گنگا گئے تو گنگا رام، جمنا گئے تو جمنا رام، اس وقت تک ایمان کا رنگ پختہ نہیں ہوتا. کم از کم جو مقام ہے وہ یہ ہے کہ انسان دل سے انہیں پسند نہ کرے، برائی کو، باطل کو دل سے پسند نہ کرے.
اس سے مراد ضروری یہ نہیں کہ لوگ ہی ہوں اللہ کے دشمن، رسمیں بھی اللہ کی دشمن ہیں، بعض معمولات بھی ایسے ہیں جو اللہ کے دشمن ہیں. تو ہر وہ چیز جو اللہ سے دور کرنے والی ہے، جب تک آدمی اسے نفرت نہ کرے ایمان کا رنگ پختہ نہیں ہوتا. آج جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، اس دور میں لبرلزم کا ایک ایسا رنگ دنیا پہ چھا گیا ہے کہ ہمیں برائی سے نفرت نہیں ہے. آپ کہیں گے کہ ہر جمعۃ المبارک پہ ہی اس موضوع پہ کچھ نہ کچھ میں توجہ آپ کی دلاتا ہوں. حقیقت یہ ہے کہ اس پر بہت زیادہ توجہ دلانے کی ضرورت ہے. سوشل میڈیا کے بڑے فائدے ہیں لیکن اس کے نقصانات بھی ہیں. تو جس چیز کے نقصانات بھی ہوں فائدے بھی ہوں، اسے استعمال کرنے کے لیے تربیت کی ضرورت ہے اور کردار میں اور سوچ میں پختگی کی ضرورت ہے. اس کے فائدے بھی ہیں لیکن فائدے تھوڑے ہیں، نقصانات زیادہ ہیں. تو جس چیز کے نقصانات زیادہ ہیں پھر اسے بچنا چاہیے یا نہیں بچنا چاہیے؟ چند لوگ ہی بول رہے ہیں. میں مسجد میں بٹھا کے آپ سے ہاتھ نہیں کھڑے کرواؤں گا کہ کون نفرت کرتا ہے، ذرا ہاتھ اٹھائیں. چونکہ میں نفرت کا مضمون بیان کر رہا ہوں کہ اللہ کے دشمنوں سے نفرت، تو میں ہاتھ نہیں کھڑے کرواؤں گا کہ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن آپ کی توجہ ضرور دلاؤں گا کہ اگر برائی سے نفرت نہ ہو تو آدمی برائی میں پڑ جاتا ہے. قرآن مجید میں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر قائم رہے، فرشتے ان کی زیارت کے لیے اترتے ہیں اور فرشتے آ کے انہیں خوشخبری سناتے ہیں اور فرشتے کہتے ہیں ہم تمہارے دوست ہیں. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم دنیا اور آخرت میں تمہارے کن کے دوست ہیں؟ فرشتے، ایمان والوں کے. فرشتے آپ کے دوست ہیں. جس نے بھی کلمہ پڑھا، جو بھی حضور کا غلام بن گیا، فرشتے اس کے دوست. جس نے بھی حضور کی غلامی کا طوق پہن لیا، فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں. لیکن ہم اپنے دوستوں کو خود ناراض کرتے ہیں. اگر آپ اپنے دوستوں کو ناراض نہ کریں تو میں ممبر پہ بیٹھ کے اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں آپ کا دل سچی خوشی سے بھر جائے. جدھر آپ قدم اٹھائیں کامیابیوں کے دروازے کھلتے جائیں. فرشتے آپ کو اچھے اچھے مشورے دیتے رہیں آپ کے ذہن میں، لیکن ہم اپنے دوستوں کو ناراض کرتے ہیں، فرشتے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. جب فرشتے ہمارے دوست، وہ جو مختلف کاموں میں ہماری مدد کرتے ہیں، وہ ہمارے دوست جب پیچھے ہٹ جاتے ہیں نا تو پھر دشمن کو قریب ہونے کا موقع مل جاتا ہے. شیطان اس تاڑ میں رہتے ہیں کہ جو ہی فرشتے پیچھے ہٹیں ہم اس کے قریب ہو جائیں. بعض لوگ چل رہے ہوتے ہیں ان کے ساتھ فرشتے چل رہے ہوتے ہیں، بعض لوگ چل رہے ہوتے ہیں ان کے ساتھ شیطان چل رہے ہوتے ہیں. کسی بندے کے پاس بیٹھنے سے دل کو سکون ملتا ہے، کسی بندے کے پاس بیٹھنے سے دل میں نماز کی محبت پیدا ہو جاتی ہے، کسی بندے کے پاس بیٹھنے سے دل میں برائی کی محبت پیدا ہوتی ہے. یہ تاثیر مختلف کیوں ہے؟ وجہ یہ ہے بعض بندے چل رہے ہیں ان کے ساتھ اس طرح شیطان چلتے ہیں جس طرح کتے چل رہے ہیں، اس کے ارد گرد کتے چل رہے ہوتے ہیں لیکن نظر آتے ہیں نظر والوں کو. بعض لوگ چل پھر رہے ہوتے ہیں ان کے ساتھ فرشتے چل رہے ہوتے ہیں، ہجوم ہوتا ہے فرشتوں کا. اب ہمیں تو نظر نہیں آتے جو ہم نابینے لوگ ہیں، لیکن جب بھی بندہ درود پڑھتا ہے فرشتوں کا ہجوم ہو جاتا ہے. بندہ قرآن پڑھتا ہے فرشتوں کا ہجوم ہو جاتا ہے. برائی کی طرف نظر اٹھنے لگی، بندے نے روک لی، فرشتے قریب ہو گئے. لیکن بندہ جب گناہ کرتا ہے فرشتے دور ہو جاتے ہیں. بھی آپ کو کوئی بدبو آئے تو آپ فوراً ناک بند کرتے ہیں، بدبو والی جگہ سے دور ہٹتے ہیں. تو جب بندہ گناہ کرتا ہے بدبو پھیلتی ہے، فرشتے دور ہٹتے ہیں. جب فرشتے دور ہٹتے ہیں شیطان قریب ہو جاتے ہیں. سورہ شعراء پہلے میں نے ایک آیت پڑھی جس میں فرشتوں کے نازل ہونے کا ذکر ہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ. اب دوسری آیت جو سورہ شعراء میں ہے، هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین تنزل علی کل افاک اسیم.
کچھ لوگ ایسے ہیں جھوٹ بولتے ہیں، ان پر شیطان اتر، پھر جب وہ چلتا پھرتا ہے شیطان اس کے ساتھ چل پھر رہے ہیں۔ شیطانوں سے بچنے کے لیے، شیطانوں کے ساتھ دوستی لگی تو بندہ پہنچے گا کہاں؟ جہنم میں۔ فرشتوں کے ساتھ لگ گئی نا جنت میں۔ اب اس بری دوستی سے جو دوزخ میں لے کے جاتی ہے، بچنے کے لیے ضروری ہے کہ برے دوستوں سے بچیں۔ اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ میں بڑا کامل ہوں تو میں فلاں شرابی سے دوستی رکھ کے اسے شراب سے ہٹا لوں گا۔ دل پلٹتے ہوئے لمحہ نہیں لگتا۔ یہ کامل لوگوں کا کام ہے، جو آج کل مبتدیوں نے بچوں کا کھیل سمجھ لیا ہے۔ ہاں کسی کی اصلاح کرنی ہے ضرور کریں، تبلیغ کریں، نیکی کی دعوت دیں، لیکن قلبی محبت نہ کسی سے کریں۔ یہ قلبی محبت جو ہے یہ رنگ کھینچ لیتی ہے، یہ عادتیں کھینچ لیتی ہے۔ قلبی محبت جو ہے نا، قلبی محبت کی تو شان یہ ہے کہ اگر قلبی محبت حضرت داتا گنج بخش علی حجویری سے ہو جائے، ان کی عبادت کا ذوق بھی محبت والے کے دل میں آ جاتا ہے۔ تو پھر محبت کن سے کرنی چاہیے؟ اللہ کے دشمنوں سے یا دوستوں سے؟ حضرت سائیں کرم علیہ سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو دنیا میں معروف ہیں، سائیں کاماں والی سرکار، ان کے پاس ایک مولوی صاحب بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ نے ان سے فرمایا مولوی صاحب بتاؤ بندہ کتھے رہندا ہے، جتھے اودا وجود ہوئے یا جتھے اودا ذہن ہوئے؟ مولوی صاحب آکھیا بابا جی جتھے بندے دا ذہن ہوئے نا بندہ اتھے ہی رہے۔ سمجھے میں نے کیا بات کی؟ جسم ہو مسجد میں، دل ہو دکان پہ، تو بندے کا جو باطنی وجود ہے وہ دکان پہ ہی۔ جسم ہے دکان پہ، ذہن ہے مسجد میں، بندے کا باطنی وجود مسجد میں ہی۔ تو خیال کا کس قدر اثر ہے انسانی شخصیت پر۔ ہر باطل سے منہ پھیریں گے تو خیر کی طرف منہ آئے گا۔ حنیفہ کی تشریح کرتے ہوئے میں نے یہ بات عرض کی ہے، برائی کو برائی سمجھیں، برائی سے نفرت کریں۔ جب تک برائی سے نفرت نہیں ہوگی اس وقت تک نیکی کی محبت دل میں پختہ نہیں ہوگی۔ آج جس دور میں ہم زندگی گزارے ہیں، لوگ کہتے ہیں نیکی کرنی چاہیے، نیکی کی دعوت بھی دیتے ہیں، لیکن برائی سے نفرت نہیں کرتے یا برائی سے روکتے نہیں دوسروں کو۔ اس وجہ سے دنیا میں برائی کا غلبہ ہے۔ نیکی کی دعوت بڑی دی جا رہی ہے اس وقت دنیا میں، نیکی کی دعوت دینے میں کوئی کمی نہیں، نیکی کی دعوت بڑی دی جا رہی ہے، لیکن برائی سے روکنے والے تھوڑے ہیں۔ حنیفہ کی تشریح کرتے ہوئے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہر باطل سے تعلق کو جوڑا ہے کہ توڑا ہے؟ ہر باطل سے تعلق توڑا ہے، ہر باطل سے تعلق توڑ کے یکسو ہو گئے اپنے رب کی طرف۔ ان ابراہیم کان امتن قانتا للہ حنیفہ۔ چوتھی صفت ولم یک من المشرکین، آپ نے شرک نہیں کیا۔ اصول کی بات یاد رکھیں، نبی اعلان نبوت سے پہلے یا اعلان نبوت کے بعد کبھی شرک نہیں کرتے۔ اعلان نبوت کے بعد تو خیر سب ہی دیکھتے ہیں کہ نبی خدائے واحد کی دعوت دے رہے ہیں، لیکن یہ عقیدے کی بات یاد رکھیں، نبی اعلان نبوت سے پہلے بھی ایک لمحے کے لیے بھی شرک نہیں کرتے، نبی ایک لمحے کے لیے بھی باطل کو خدا نہیں سمجھتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں آپ کے شہر میں بت پرستی کا عروج تھا، بت خانے بنے ہوئے ہیں، بتوں کی پوجا کی جاتی ہے۔ ابتداً آپ نے زبان سے سمجھایا، لوگ نہیں سمجھے۔ ایک قومی میلہ لگتا تھا، ساری قوم اس میلے پہ گئی ہوئی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام بت خانے تشریف لے گئے، بتوں کو توڑنا شروع کیا۔ ابراہیم علیہ السلام بت شکن ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کون ہے؟ بت شکن ہے۔ بت خانے جا کے بتوں کو توڑا ہے، تمام چھوٹے بتوں کو توڑا ہے، اور جو بڑا بت تھا نا کلہاڑا اس کے کاندھے پہ رکھ کے تو تشریف لے آئے۔ سمجھانے کا ایک انداز تھا۔ قوم آئی مندر میں، بت خانے میں، تو دیکھا بت سارے ٹوٹے ہوئے ہیں، کسی کا سر کٹا ہوا ہے، کوئی نیچے پڑا ہوا ہے، کوئی اوندا پڑا ہوا ہے، کسی کی ٹانگ کہیں، سر کہیں، پیر کہیں۔
یہ کس نے کیا ہے؟ سارے بیک زبان کہنے لگے یہ ابراہیم علیہ السلام کا ہی کام۔ نمرود کے پاس گئے، شکایت لگائی، اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گرفتار کروایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ نے بتوں کو توڑا ہے۔ اب سمجھانے کا انداز دیکھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یہ بڑا بت تو نہیں نہ ٹوٹا، یہ تو اسی طرح قائم ہے، تو اس سے پوچھو کہ بت کس نے توڑے ہیں، یہ تمہیں بتائے۔ وہ بتا سکتا تھا۔ آپ نے انہیں سمجھایا کہ عبادت اس کی کرو جو عبادت کے لائق ہے، ان بتوں کی عبادت نہ کرو۔ پچھلے جمعے پہ میں مسئلہ بیان کر چکا ہوں، اس جمعے کو میں مزید اس کی تشریح نہیں کرنا چاہتا۔ مسئلہ میں بیان کر چکا ہوں کہ جہاں ہندوؤں کی آبادی ہو، پہلے سے کوئی مندر بنا ہوا ہو، ہندو اس کو برقرار رکھ سکتے ہیں، لیکن اسلامی حکومت نئے سرے سے مندر تعمیر کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی۔ اور پھر کس قدر حیرت ہے اور طرفہ تماشا ہے کہ نام ہے اسلام آباد، اور وہاں مندر کی بنیاد رکھی جا رہی۔ بہرحال مسئلہ میں نے پچھلے جمعے بھی عرض کیا تھا، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس دور کے فتنوں سے ہمیں محفوظ رکھے۔ اگر دل میں تھوڑی سی بھی گنجائش پیدا ہو جائے کفر کے لیے تو اپنا خاتمہ خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ ایمان پر خاتمے کے لیے ضروری ہے، ایمان پر خاتمے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی ایمان کی قدر کرے، ایمان سے محبت کرے، کفر سے نفرت کرے، تب ایمان پر خاتمہ نصیب ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا فیصلہ کیا گیا۔ نمرود نے بڑا الاؤ جلایا، آگ کو منجنیق میں بٹھایا، آگ میں پھینکا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ڈرے ہیں، جھکے ہیں؟ نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک لمحے کے لیے بھی باطل کے آگے جھکے نہیں اور ڈرے نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں جناب جبریل کہ مجھے اجازت دیں تو میں آپ کی مدد کروں اور آگ میں جانے سے آپ کو بچا لوں۔ آپ نے فرمایا خود آئے ہو یا میرے رب نے بھیجا ہے؟ جناب جبریل عرض کرتے ہیں اللہ سے اجازت لے کے آیا ہوں لیکن اللہ کے حکم سے نہیں آیا۔ تو آپ نے فرمایا مجھے تیری مدد کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جبریل عرض کرتے ہیں آگ ہے، جل جائیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں میرے لیے یہ بات کافی ہے کہ میرا رب جانتا ہے اس کا خلیل آگ میں جا رہا ہے، یہ بات میرے لیے کافی ہے کہ میرے رب کو علم ہے اس کا خلیل آگ میں جا رہا ہے۔ خلیل تسلیم و رضا کے کس اعلیٰ مقام پہ فائز ہیں کہ رب نے بچانا ہوگا تو بچا لے گا، جلانا ہوگا تو جلا دے گا۔ میری اپنی کوئی مرضی نہیں ہے، میں نے اپنی رضا کو رب کی رضا میں فنا کر دیا۔ نمرود نے کیوں آپ کو آگ میں ڈالا ہے؟ کوئی ذاتی جھگڑا تھا؟ کوئی جائیداد کی تقسیم کا جھگڑا تھا؟ کوئی اپنے وجود کے ساتھ اختلاف تھا؟ نہیں، آپ خدائے واحد کی دعوت دے رہے ہیں کہ عبادت کے لائق وحدہ لا شریک۔ نمرود اور ساری قوم کہتی ہے نہیں ہم بتوں کی عبادت کریں گے، وہ وحدہ لا شریک کا انکار کر رہے ہیں۔ تو اب حضرت ابراہیم اپنے لیے آگ میں جا رہے ہیں یا رب کے لیے آگ میں جا رہے ہیں؟ جس کے لیے آگ میں جا رہے ہیں اس نے پھر اپنا آپ دکھایا ہے، اس نے پھر اپنا آپ منوایا ہے۔ ادھر حضرت ابراہیم کا وجود ہوا میں گزر رہا ہے، من جنیق سے ہوا میں گزر رہا ہے، آگ کے قریب نہیں ابھی پہنچے، ابھی فضا میں گزر رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ خبردار میرا خلیل آ رہا ہے، اے آگ خبردار خلیل کا ایک بال بھی نہ جلنے پائے، ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا۔ مفسرین کہتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ صرف برد کہتا تو وہ زیادہ ٹھنڈی ہو جاتی، سلامہ فرمایا اتنی ٹھنڈی ہو جا کہ سلامتی والی بن جا۔ ابراہیم علیہ السلام آگ میں آئے ہیں
آگ گلزار بن گئی، آگ گلزار بن گئی، روح اقبال تڑپ اٹھی۔ اقبال کہتے ہیں اس دور میں بھی کوئی اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، محض اللہ کی رضا کے لیے قدم اٹھا کے دیکھے، میرا رب اسے بھی اپنی پناہ میں لے لے گا۔ آج بھی ہوگر ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ آگ آج بھی گلزار بن سکتی ہے، پر کوئی حضرت ابراہیم کی طرح اخلاص تو لے کے، کوئی ان کے نقش قدم پر تو چلنے والا۔ قوم نے یہ منظر دیکھا ہے جب آگ کے شعلے کم ہوتے ہیں یا بادشاہ محل کی چھت پہ چڑھتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ دائیں بائیں ارد گرد آگ کے الاؤ بڑک رہے ہیں، ابراہیم خلیل اللہ آگ کے درمیان کھڑے ہیں، گلزار بنے اور آپ ٹہل رہے ہیں، باغ میں ٹہل رہے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کے تو بادشاہ کو چاہیے تھا کلمہ پڑھ لیتا، یا قوم کو چاہیے تھا کہ کلمہ پڑھ لیتے، پر دلوں کی سختی۔ یہ بھی بڑا اہم موضوع ہے، اتنا بڑا معجزہ انہوں نے دیکھا کہ آگ گلزار بن گئی۔ یہ معجزہ دیکھ کے قوم کو چاہیے تھا کلمہ پڑھ لیتی، لیکن وہ بدبخت کے بدبختی نہیں۔ جس کے دل پہ مہر لگ جائے وہ نشانیاں دیکھ کے بھی اثر نہیں قبول کرتے۔ ہمیں اپنے دل کا جائزہ لینا چاہیے کہ میرا دل اثر لینے والا دل ہے یا سخت دل ہے، کیونکہ جب دل سخت ہو جائے تو پھر وہ بڑی سے بڑی نشانی دیکھ کر بھی اثر قبول نہیں کرتا۔ میں اکثر یہ بات کہتا ہوں، کسی قوم پہ پتھروں کی بارش ہوئی، پہلی قوموں پہ جو عذاب آئے، کسی قوم کو طوفان میں مبتلا کیا گیا، آبادیاں پانی میں ڈوب گئیں، کسی قوم پر تیز آندھی کا عذاب آیا، انسانی وجود دیواروں کے ساتھ پٹکتے رہے، ہوا اتنی تیز چلتی تھی، کسی قوم پہ پتھروں کی بارش ہوئی، مختلف عذاب آئے، پر ان سب عذابوں سے بڑا عذاب ہے دل کا سخت ہونا۔ یہ دل کا سخت ہونا پہلے آتا ہے، پتھروں کی بارش بعد میں آتی ہے۔ سب سے بڑا عذاب یہ ہے کہ اگر کسی کا دل سخت ہو جائے۔ اور دوبارہ آپ کی توجہ دلاؤں گا، پہلے بھی میں نے عرض کیا، وہ کام کریں جن سے فرشتے دوست بنتے ہیں۔ جب فرشتے دوست بنیں گے دل میں نرمی پیدا ہوگی۔ ان کاموں سے بچیں جن کاموں سے فرشتے دور ہوتے ہیں اور شیطان قریب ہوتے ہیں، کیونکہ جب شیطان قریب ہو جائیں گے دل سخت ہو جائے گا، پھر دل اثر نہیں لیتا، اور جب دل سخت ہو جائے پھر تقریر کا کوئی فائدہ نہیں، پھر بندہ نشانیاں دیکھ کے بھی کوئی اثر نہیں لیتا، دل میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، دل جھکتا نہیں رب کی بارگاہ میں۔ اور اگر دل سخت ہو جائے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دل کی نرمی کے لیے کوئی وظیفہ عطا فرمائیں۔ میرے آقا کریم نے مختلف مواقع پر مختلف طریقوں سے دل نرم کیے ہیں، کبھی اپنی نگاہ سے جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، کبھی حضور نے کوئی وظیفہ بتا دی ہے۔ یہ حدیث جو میں آپ کو سنا رہا ہوں یہ مسند امام احمد میں ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صحابی سے فرمایا، جاؤ کسی بھوکے کو کھانا کھلاؤ۔ جب کسی بھوکے کو کھانا کھلاؤ گے اس کے دل سے دعا نکلے گی، اللہ تمہارے دل کو نرم کر دے گا۔ دوسرا وظیفہ بتایا، جاؤ کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھو۔ جب کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھو گے تمہارے دل کو نرمی نصیب ہو جائے گی۔ اس حدیث پاک کے پیغام پر ہی اپنی گفتگو کو آج سمیٹوں گا۔ دل کی نرمی کے لیے وظیفہ، کسی بھوکے کو کھانا کھلائیں۔ بعض لوگ اس کو معمولی عمل سمجھتے ہیں، کسی بھوکے کو کھانا کھلانا معمولی کام ہے۔ قرآن پاک میں آخری پارے کی جو چھوٹی صورتیں ہیں ان میں ایک صورت ہے سورہ ماعون، ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین۔ فرمایا جو مسکین کو کھانا کھلانے کی رغبت نہیں لوگوں کو دلاتا، اس کا آخرت پر ایمان نہیں۔ وہ جھٹلاتے ہیں آخرت کو، کیونکہ جس کا آخرت پر ایمان ہے اسے یقین ہے میں آج کسی کو کھلا رہا ہوں، قیامت کو میرا رب اس کا اجر دے گا، بدلہ دے گا۔ قیامت کا دن کس چیز کا دن ہے؟
بدلے کا دن. کس چیز کا دن؟ بدلے کا دن. اور یہ بڑی اہم بات ہے جو عرض کر رہا ہوں، اگر ذہن میں رہی تو زندگی پہ نیکیوں کا رنگ چڑھ جائے گا. آپ ہر لمحہ یا جنت کی طرف جا رہے ہیں یا دوزخ کی طرف جا رہے ہیں. ہر لمحہ آپ کا ہر قدم، ہر نظر یا ہر خیال یا آپ کو جنت کی طرف چلا دیتا ہے یا دوزخ کی طرف. اس لیے ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہیں ہونا چاہیے. جو دم غافل سو دم کافر، سانو مرشد سمجھایا. حضرت پیر حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہ ہو. ہر نظر کا آخرت میں بدلہ، جو زبان سے لفظ نکالو گے آخرت میں بدلہ. میرے آقا کریم نے فرمایا تم دو چیزوں کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، زبان اور شرم کا. جو ان دو چیزوں کی ضمانت دے کہ ان کی حفاظت کرے گا، شریعت کے مطابق انہیں استعمال کرے گا، شرم و حیا کے ساتھ زندگی گزارے گا، اور زبان سے جو گناہ ہوتے ہیں ان سے اپنے آپ کو بچائے گا، میرے آقا فرماتے ہیں میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. ہر لمحہ آپ یا جنت کی طرف جا رہے ہیں یا دوزخ کی. ہر لمحہ. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ قرآن میں ایک دوسرے مقام پر فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جو عمل بھی کرو گے چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی آخرت میں دیکھ لو گے، چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو بھی آخرت میں دیکھ لو گے. کسی غریب کو، بھوکے کو کھانا کھلانا، اس سے دل نرم ہو جاتا ہے. اور اگر کوئی دوسروں کو رغبت نہیں دلاتا بھئی بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، تو قرآن کہتا ہے اس کا آخرت پر ایمان ہی نہیں. ارائیت الذی یکذب بالدین، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جو بدلے کے دن کو جھٹلاتا ہے؟ فذالک الذی یدعو الیتیم، یہ وہ ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے. ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکین کو کھانا کھلانے کی رغبت نہیں دلاتا، کیونکہ اگر اس کا آخرت پر ایمان ہوتا نہ یتیم کو دھکے دیتا، نہ مسکین کو اس کی حالت پہ چھوڑتا، بلکہ مسکین کی مدد کرتا. میں اس پیغام پر ہی گفتگو کو سمیٹتا ہوں. عید کے دن آ رہے ہیں، آپ نمائش کے بجائے اپنے غریب بھائیوں کا خیال رکھیں. اگر آپ کوئی سوٹ 2000 کا خرید کے عید منانا چاہتے ہیں تو 500 کم کر لیں. 1000 کا خرید کے منانا چاہتے ہیں تو 200 کم کر لیں، وہ 200 کسی غریب کو دے دیں. اپنی خوشیوں میں دوسروں کو شامل کرنا، یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت سے ہے. انشاءاللہ آئندہ جمعۃ المبارک پر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا جو پیغام ہے، اور بالخصوص قربانی کے حوالے سے جو اس دور میں مسائل ہیں، اس پر میں آئندہ جمعۃ المبارک آپ کے سامنے گفتگو کروں گا. آج ان الفاظ پہ ہی گفتگو سمیٹتا ہوں. اللہ تعالی ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، فکر آخرت عطا فرمائے. لوئے لوئے پر لے کڑیے جے تد پانڈا پرنا، شام پئی بن شام محمد کر جاندی نے ڈرنا.